السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ اتوار احادیث آئیں اس بات پر کہ مومن بیمار ہوتا ہے اور دوسرا مومن اس کی عیادت کرتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور عیادت یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس میں بہت بڑا ثواب ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان سے احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المومن، مومن کی مثال کمثل الزرع، کھیت کی طرح ہے۔ کھیت میں جو بالیاں ہوتی ہیں، چاول کے بالیاں، گیہوں کی بالیاں، بہت نرم و نازک، فرما رہے ہیں تمیلہ الریح، جب ہوائیں چلتی ہیں تو ان بالیوں کو حرکت دیتی ہیں۔ ولا یزال المؤمن یصیبہ البلاء، جس طرح ہوائیں مسلسل بالیوں کو حرکت دیتی ہیں، ادھر سے ادھر جھکاتی ہیں، ادھر سے ادھر جھکاتی ہیں، جیسے ہی ہوا رکتی ہے وہ بالیاں پھر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہیں، اسی طرح برابر مومن کی زندگی میں مصیبتیں اور بیماریاں آتی رہیں گی۔ کوئی بیماری آئے گی اور مومن کو اتنا پریشان کر دے گی جیسے کہ کوئی بہت تیز ہوا چلی اور کھیت کے بالیوں کو ایک دم ایسا جھکا دی کہ شاید اب یہ ٹوٹ جائے گی، لیکن ٹوٹتی نہیں، ہوا رکتی ہے، وہ پھر اپنی حالت پہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح کتنی بھی مصیبت، کتنی بھی بیماری آ جائے، مومن ٹوٹتا نہیں ہے، صبر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ بیماری ختم ہوتی ہے، مومن پھر سے الحمدللہ خوشحال ہو جاتا ہے، پہلے کی طرح صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو مومن کی مثال یہ ہے کہ وہ آفتوں سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے ٹوٹ نہیں جاتا، بلکہ کھیت کی بالیوں کی طرح لچکدار رہتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ، منافق کی مثال ہے کَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْضَةِ، ارضہ درخت کی طرح۔ کہتے ہیں یہ درخت نہیں، ایک بالی ہوتی ہے یہ بھی، اور یہ صحراؤں میں ہوتی ہے، یہ عام سرزمین پہ نہیں اگتی یہ بالی، اور اتنی نرم و نازک ہوتی ہے کہ ایک تیز ہوا چلی اور یہ جڑ سے اکھڑ جاتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی مثال اسی کمزور ارزہ بالی کی طرح ہے، ذرا سی کوئی مصیبت آئی، کوئی بیماری آئی، یہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ شکوے، شکایتیں، نا امیدیاں، کفر، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ کسی کام کے لائق نہیں رہتا اللہ کے دربار میں۔ تو اس حدیث میں بڑی اچھی مثال دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح کھیت پر ہوائیں چلتی ہیں اور وہ کھیت کے لیے مفید ہیں، اسی طرح مومن کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے گا، یہ اس کے ایمان کے لیے مفید ہے، ایمان کو تازہ کریں گے یہ حالات، اور مومن ٹوٹے گا نہیں بلکہ وہ لچک پیدا کرے گا اپنے اندر، وہ ضرور حالات سے دبے گا، دو چار ہوگا، لیکن صبر کو مضبوطی سے پکڑا رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا وہ بالکل پہلی جیسی حالت پہ آ جائے گا۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں ایک صحابیہ ہیں ام سائب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی طبیعت خراب ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی مریضوں کی عیادت، جبکہ آپ انتہائی مصروف زندگی گزارتے تھے، لیکن پھر بھی آپ جہاں تک ہو سکے سفر کرتے تھے، سواریوں کے ذریعے، اور جاتے تھے اور عیادت کرتے تھے۔ مسجد قبلتین جو دو قبلوں والی مسجد ہے،
جس میں 4 رکعت کی نماز میں 2 رکعت آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھائی ہے اور 2 رکعت کعبۃ اللہ کی طرف، کیونکہ اسی نماز میں قبلہ بدل گیا تھا۔ یہ دراصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک خاتون کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے، ورنہ آپ تو ساری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے۔ تو آخر ایسا کیوں ہوا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور مسجد نبوی میں نہیں ہے؟ مسجد بنو سلمہ نام تھا اس کا، مسجد قبلتین نام نہیں تھا۔ وہاں آپ تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھانے لگے، دوران نماز جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا قبلہ بدل گیا، ادھر مڑ جائیے۔ باقاعدہ آپ وہاں سے چل کے پیچھے کی طرف تشریف لائے، اور یہ تحویل قبلہ کے لیے یہ چلنا مضر نہیں تھا، نماز کے لیے نقصان دہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سارے کے سارے مصلی جہاں اپنی جگہ پہ کھڑے تھے وہ پیچھے مڑ گئے، جو سب سے اگلی صف تھی وہ پیچھے ہو گئی، جب سے پیچھے والی جو صف تھی وہ سب سے آگے ہو گئی۔ تو یہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ تحویل قبلہ مسجد نبوی میں ہوا ہوتا۔ تو مسجد قبلتین یہ خود گواہی دے رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا بیماروں کی عیادت، لہذا یہ مزاج ہمیں بھی بنانا چاہیے۔ تو سعیب رضی اللہ تعالی عنہا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، پس پردہ آپ نے عیادت فرمائی۔ پردے کے اس پار سے خاتون کہنے لگیں الحمہ، کہ بہت شدید بخار ہے، لا بارک اللہ فیہا، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ آدمی بیماری کی شدت میں اس طرح کے جملے کہہ دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الحمہ، کہ بخار کو برا بھلا مت کہو، فإنما تذہب خطایا بنی آدم، بخار بنی آدم کے گناہوں کو مٹاتا ہے، کما یذہب الکیر خبث الحدید، جیسے کہ آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ لوہا اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو تپنے کے بعد زنگ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح بخار گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاں شفا کی دعا مانگی جائے، اللہ جلد سے جلد اس سے شفا دے دے، بیماری کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ کس بیماری سے ہمارے کون سے گناہ مٹ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مریض العبد، جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے، کتب لہ بمثل ما کان یعمل صحیحا، بیمار میں وہ جو عبادت کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے بیماری کی حالت میں وہ ویسی عبادت نہیں کر سکتا جیسا صحت مندی میں کرتا تھا، وہ جیسی بھی کر رہا ہے بیماری میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو ثواب وہی لکھا جاتا ہے جو صحت مندی میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک آدمی صحت مند تھا، بالکل ساری نمازیں اس کی پوری صحت اور سلامتی کے ساتھ ادا کرتا تھا، قیام رکوع سجدہ سب، اتفاق سے اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آئی، اب وہ کھڑے ہو کر یا کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے پہ قادر نہیں ہے، وہ بستر پہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، ایسی مجبوری آ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر وہ نمازی تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، یہ مجبوری اگر نہ ہوتی تو ابھی بھی وہ نماز پڑھتا جا کے مسجد کی صف میں، اس مجبوری کی وجہ سے بیچارہ یہاں گھر میں دواخانے میں نماز پڑھ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو ثواب وہی ملے گا، مسجد کی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا۔ یہ تسلی ہے دراصل بیماروں کو کہ بسا اوقات بیمار حضرات کچھ زیادہ تکلف کرنے لگتے ہیں کہ نہیں میں ویسی ہی نماز پڑھوں گا، میں مسجد جاؤں گا، تھوڑا سا مجھے چلنا آ گیا میں جاؤں گا، تو یہ اپنے آپ کو تکلیف دینے لگتے ہیں۔ یہ حدیث ان کے لیے تسلی ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیے، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیے، جس میں آسانی ہو اس طریقے سے نماز پڑھیے، ثواب انشاءاللہ وہی ملے گا مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والا۔ جب اللہ کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری ہے تو پھر اپنے آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوب خوشخبری عطا فرمائی مریض حضرات کے لیے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں محمد بن خالد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ، کہ کبھی کبھی کسی بندے کے لیے اللہ کوئی درجہ لکھ دیتے ہیں، بلند درجات، کہ یہ بلند درجات پہ پہنچے گا، اللہ کے پاس عالی درجے والا ہوگا۔ اللہ اپنی مرضی سے لکھ دیتے ہیں کسی کے لیے، یا کسی کی دعا مل جاتی ہے، والدین کی دعا، یا کسی کا وہ ساتھ دے دیا، کسی کے کام آ گیا، انہوں نے دعا دے دی دل سے کہ اللہ آپ کے درجات بلند کرے۔
اب دعا تو مل گئی اور اللہ نے قبول بھی کر لی کہ یہ اس درجے تک پہنچے گا، لیکن یہ وہ ایسا عمل کر نہیں پا رہا ہے، لم یبلغھا بعملہ، اپنے عمل سے اس تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، ابتلاہ اللہ فی جسدی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کے جسم کی آزمائش، کوئی بیماری آ جاتی ہے، او فی مالہ، یا اس کے مال میں آزمائش، کاروبار کچھ خسارے میں جانے لگتا ہے، او فی ولدہ، یا اس کی اولاد میں آزمائش کہ اولاد میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، ثم صبرہ علی ذلک، پھر وہ بندہ اس پہ بلا کا صبر کرتا ہے، اب یہ صبر اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں تک وہ دوسرے اعمال سے نہیں پہنچ پا رہا تھا، حتی یبلغہ المنزلہ، یہاں تک کہ اللہ اس کو اس منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ کوئی بیماری ہمارے اندر آ گئی، اللہ نہ کرے، ہماری اولاد میں آ گئی، ہمارے اہل و عیال میں آ گئی کسی کو، وہ بیماری ہم سے صبر مانگتی ہے، اگر ہم نے صبر کر لیا تو ہم وہاں پہنچیں گے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بہت ساری آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہمیں درجات کی بلندی کے لیے دی جاتی ہیں، ہر بیماری عذاب نہیں ہوتی، ہر آزمائش عذاب نہیں ہوتی، بہت ساری آزمائشیں ہمارے لیے خیر بن کر آتی ہیں، ہم سے صبر چاہتی ہیں، صبر کا ہم مظاہرہ کریں، کوئی شکن نہ آئے چہرے پہ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ وہ عطا کریں گے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یود اہل العافیت یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے جن کو دنیا میں کوئی بڑی بیماری نہیں آئی، کوئی بڑی آزمائش سے گزارے نہیں گئے، وہ آئیں گے اور وہ دیکھیں گے حین یعطا اہل البلا، کہ دنیا میں جو آزمائشوں میں تھے، بڑی بیماری میں گھرے ہوئے تھے بیچارے، اسی میں سالوں گزارے ہیں انہوں نے، دیکھیں گے ان کو دیا جا رہا ہے ثواب، اور اتنا زیادہ ثواب کہ ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، وہاں کھڑے ہو کے تمنا کریں گے لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا، کاش ان کی جلدیں دنیا کے اندر کاٹ دی جاتی بالمقاریس، قینچیوں سے، اور ہم اس پر صبر کرتے، آج ہمیں بھی خوب ثواب مل رہا ہوتا۔ اس میں دراصل خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں آزمائے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھائی ہیں جوانی سے ہی انہیں بیماری لگ جاتی ہے اور سالوں رہتی ہے، ایسی ایسی بیماریاں کہ جس سے شفا یاب نہیں ہو پاتے بیچارے، دواؤں کے ذریعے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، پرہیز پہ پوری زندگی گزار دیتے ہیں، کبھی زبان سے شکوہ نہ کریں کہ ہم کو یہ بیماری کیوں ملی، فلاں کتنا صحت مند ہے، فلاں کتنا اچھا ہے۔ بے شک اس سے بڑی تمنا وہ آخرت میں کرے گا تمہیں دیکھ کے کہ کاش مجھے بھی کوئی بیماری ملتی، آج مجھے بھی اتنا دیا جاتا ثواب، کہ اتنا ثواب تو میرے پاس ہے بھی نہیں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آج کی یہ ہماری تمنا، تھوڑا اس پہ صبر کر لیں، کل وہ تمنا کریں گے ہمارا ثواب دیکھ کر، اتنا ثواب ملنے والا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں جو بیماریوں میں، آزمائشوں میں زندگی گزارتے ہیں وہ مایوس نہ ہو، بہت بڑا ثواب اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر اور درجات کی بلندی انتظار میں رہتی ہے ان لوگوں کے۔ بس چند روزہ زندگی ہے، صبر کے ساتھ اسے گزار لیں۔ اللہ نے صرف صبر کے بارے میں کہا ہے یوفون اجرہم بغیر حساب، انہیں بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، وہ بغیر حساب کے دیا جا رہا ہوگا کہ صحت مند لوگ تمنا کریں گے کاش ہمیں بھی مل جاتا، ہم بھی دنیا میں بیمار ہو گئے ہوتے۔ تو بہرحال اگر اللہ دنیا میں صحت دے رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ہمارے نہ چاہ کر کوئی بیماری آ گئی اس پر صبر کریں، اللہ بہت کچھ دینے والے ہیں اس کے بدلے میں۔ اس کے بعد آج کی آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عطا ابن ابی رباح، تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عرض کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، ایک خاتون ہے جو ابھی تک زندہ ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی خاتون ہے۔ تو عطا ابن ابی رباح جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا اب بتائیے وہ کون خاتون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا هذه المرأة السوداء، اس گھر کی خاتون جو ایک سیاہ رنگ کی ہے، کوئی بہت خوشنما کلر، بڑی خوبصورت خاتون نہیں ہے، سیاہ رنگ کی کالی خاتون ہے، لیکن وہ جنتی ہے۔ وہ اس زمانے میں بالکل ضعیف ہو چکی تھی وہ خاتون، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی ضعیف نہیں تھی وہ۔
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں اس لیے گواہی دے رہا ہوں اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون آئی تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، آ کر انہوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسرع، مجھے بیماری یہ ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، کچھ دنوں میں مجھے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، جیسے عام طور پہ اور لوگوں کو بھی ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں دورے آنا، ایک دم دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں بیچارے کچھ دیر کے لیے، ایک بیماری ہے، آج بھی ایک بیماری ہے، بڑی پریشان کن بیماری ہے، ایسے لوگ تنہا کہیں دور کا سفر نہیں کر سکتے، نہ جانے کب کہاں کیا ہو جائے۔ تو وہ خاتون کو یہ بیماری تھی، کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ وقفے سے بے ہوش ہونے کی بیماری ہے، ادعو اللہ، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آپشن رکھا اس خاتون کے سامنے، دو اختیارات دیے، ان شئتی صبرتی، کہ اگر تم چاہو تو اس بیماری کو لے کر صبر کر لو جب تک زندہ ہو، وَلَكِ الْجَنَّةُ، تمہارے لیے جنت ہے، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، اور اگر چاہو تو دعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کر دوں، ان یعافیک، کہ اللہ تمہیں شفا دے دیں اور یہ بیماری ابھی ختم ہو جائے گی، باقی جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں جا سکتی ہو، لیکن اس بیماری کی وجہ سے جنت کی ضمانت میں نہیں لیتا ہوں۔ تو وہ خاتون نے کہا، اصبر، میں صبر کر لوں گی، مجھے جنت مل رہی ہے، آپ گارنٹی لے رہے ہیں، آپ وعدہ کر رہے ہیں، پھر اب اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، بس صبر ہی کرنا ہے، یہ وقفے سے جو بے ہوشی آ رہی صبر کر لوں گی، کیونکہ بدلے میں جنت ہے، کوئی معمولی بات ہے، میں صبر کر لوں گی۔ بس ایک دعا یہ کیجئے کہ جب مجھے بے ہوشی آئے، انی اتکشف، تو میں پردے میں رہوں۔ جب آدمی بے ہوش ہوتا ہے تو پھر اس کو کہاں چہرہ کھلا ہے، ہاتھ پیر کھلے ہیں، اس کو ہوش کہاں رہتا۔ وہ خاتون تھیں، حیا کا اتنا لحاظ کہ وہ دوسری دعا کروا رہی ہیں کہ میں صبر کر لوں گی، لیکن جب میں بے ہوش ہوں تو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ میں پردے میں رہوں، میرا کوئی سطر نہ کھلے، کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ اس کے بعد زندگی بھر کبھی بھی یہ موقع آیا ان کا سطر نہیں کھلا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کبھی نامحرم کے سامنے وہ بے ہوش نہیں ہوئی، وہ بیماری گھر تک رہ گئی وہ، اور ابھی تک وہ خاتون زندہ تھیں جب کہ تابعین کا دور آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں وہ خاتون جنتی ہے، کیونکہ میں کون ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے جو ہے ضمانت اور گارنٹی لی ہے۔ اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، مستقل بیماری لگ چکی ہے، علاج بالکل کرتے رہیں، بالکل جو ہے اس کی شفا کی کوشش کرتے رہیں، تدبیریں کرتے رہیں، لیکن ساتھ میں صبر کا مظاہرہ کرتے رہیں، صبر کا دامن پکڑے رہیں، اس کے بدلے انشاءاللہ جنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری صرف اسی خاتون کے لیے نہیں ہوگی، وہ سب کے لیے ہوگی جو ایسی بیماریوں سے گزر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں۔ یہ اسلام الحمدللہ جو ہر نا امیدی کے میدان میں امید دلاتا ہے کہ ایسے حالات انسانوں پر آتے ہیں ناقابل توقع، کہ اگر وہ مسلمان ہے اور اس کی نظر حدیثوں پر ہے، وہ ایسے موقع پہ وہ مضبوطی سے جمع رہے گا، صبر کرے گا، اور وہ پورا یقین رکھے گا کہ یہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ نے جو مجھے یہاں آزمایا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آخرت میں میرے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ ایسی جگہ آدمی مضبوط کھڑا رہتا ہے، لیکن اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، احادیث پہ نظر نہیں ہے، وہ تو اتنی چیزوں میں ٹوٹے گا، وہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچے گا، وہ مایوس زندگی گزارے گا، اور دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان احادیث پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عافیت کی زندگی عطا فرمائے، ہر حال میں صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نا امیدی اور مایوسی کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔